بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قریشی، ہاشمی، ٹھیک ہے نا، قریشی اور ہاشمی یہ جو تھے قریش اور قبیلوں میں بڑا وہ تھا، یعنی اس میں سے خاندان اس میں سے تھے تمام خاندانوں میں خاندان قریش، اور اس کے اندر سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، شاخ جو تھی بنی ہاشم جو تھی یہ کیا تھی اس میں سے، تو قریشی ہاشمی جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں اس میں سے، یہ اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب اس میں سے۔ اچھا، ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب سلسلہ اس طرح ہیں: محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف، ٹھیک ہے نا، ایسے جو ہے نا، سمجھیے بات کو؟ تو اس طریقے سے کیا ہے، سلسلہ نسب اس طریقے سے چلتا ہے، سمجھیے بات کو؟ یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ سنتے جاؤ کہ یہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ نسب سنایا جاتا ہے نا، لوگ سناتے ہیں جناب، کوئی علماء بھی سناتے ہیں، بڑے بڑے خطیب حضرات بھی اور بڑے بڑے علماء بھی، یہ بات یاد رکھو، وہ شجرہ نسب جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے جو وہ سناتے ہیں۔ شجرہ نسب کے اندر فلاں بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، پھر اسے چلتے 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 وہ ادھر تک چل کے حضرت آدم تک جو لے کے جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں خود حضور نے کیا کیا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے کہ جی اس میں سے جتنے وہ سلسلہ نسب بتاتے ہیں اس میں تو اتنے تو وہی نہیں وہ بنتے ہیں، کتنی عمریں بھی جتنی لمبی بھی لگا لیں تب بھی نہیں وہ پہنچے گی اس میں سے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے لوگوں میں واہ واہ بڑی ہو جاتی ہے، اس طرح واہ واہ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھے اس میں سے درست کون سا، اس میں ایک خاص حد تک جو ہے نا وہ جاتا ہے، اس کے بعد اس نے فرمایا کہ جی اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں سے، کہ جی وہ ظاہری بات ہے کتنی نسلیں ہوں گی، کتنا کچھ ہوا ہے اس میں سے، تو یہ جو ہے ایسا نہیں وہ کرنا چاہیے، جس میں حدیث میں خود آ چکا ہے، اس کو اب اس کو بیان کرنا لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا جی، اچھا جی دیکھیے جی، تو ہاں یہ جو ہے آج سوال، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر ہیں یا نہیں؟ ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے نا، بنی اسماعیل میں سے ہم ہوئے، پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہیں، اور اس طرح حضرت نوح بھی، حضرت ادریس بھی، حضرت شیس علیہ السلام بھی جو ہے نا یہ سارے کے سارے سلسلہ نسب میں چلے آ رہے ہیں شروع سے جو ہے۔ سوال: حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر باری 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس، ٹھیک ہے نا، 23 برس، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: حضور نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر اس کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔
حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. آن وسلم کے مکہ سے مدینہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں. مدینہ والے جنہوں نے مدد کی وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انصاری صحابہ. سوال: آن وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ اب دیکھو، نبوت سے پہلے کیسا سمجھتے تھے، پھر کے بعد میں دشمن بن گئے. جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے. اچھا جی، محمد امین کہہ کر پکارتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے. سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سب سے پچھلے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اول، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں. دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ٹھیک ہے نا، کہ میں پچھلے یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تیسرے یہ کہتا ہے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کیا. اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس لیے وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. اس نے فرمایا، دیکھو ذرا، انا سید ولد آدم یوم القیامتی، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر بھی داخل ہیں، تو آج وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اور اس طرح ہی اس نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا کیا ہوں؟ سردار ہوں، اور کوئی فخر نہیں ہے. اس لیے یہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مجھے فخر ہے جی اس بارے میں، یہ لفظ نہ بولا کرو. اچھا، مجھے فخر ہے، یہ فخر کا لفظ نہ بولا. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں کیا ہوں؟ آدم کی اولاد کے اندر کیا ہوں؟ سردار ہوں، لیکن اس پہ کیا نہیں ہے؟ کوئی فخر نہیں ہے اس میں سے. تو کیا پھر لفظ بولنا چاہیے جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے یا فلاں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بڑا مشکور ہوں. یہ لفظ بولا کرو. مجھے فخر ہے کہ جناب میں نے کیا کیا، یہ کمال کر دی ہے، مجھے فخر ہے، میں نے پتہ نہیں کیا ترے مار لی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے فخر ہو گیا ہے. تو ایسے نہ بولا کرو، یہ بولا کرو کہ میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا مشکور ہوں. ٹھیک ہے نا. تو فخر کا لفظ جو ہے نا، یہ بولنے میں احتیاط کرنا چاہیے اس میں سے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تھا جناب آپ کا اس میں سے